اللہ ان کو جنت نصیب کرے. پروگرام مینیجر, انہوں نے آڈیشن دیا کہ یار بیٹا تم ایکٹنگ کیوں نہیں کرو, وہ تو نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کرو, تم کر سکتے ہو. So I took a start in 89. اور پہلی مرتبہ جب میں ٹیلی ویژن پہ آیا تو it was hardly of 50 seconds. ایک کریکٹر تھا, ایک لائن تھی اور وہ لائن تھی یہ رکھ لو جو میں نے بولنی تھی. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے اوپر سے ایک دم یہ نکلا ہے یہ رکھ لو, یہ کام تمہارا ہی ہے. So in the meantime I did my law graduation as well. وکالت 2-3 سال کی پریکٹس کرتا رہا, بٹ somehow میرا جو کام کی یہ کام اچھا چلا گیا. دشت سیریل آیا تھا 1993 میں. It went well. اچھا, لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ وہ آتی ہے بات کہ جو ایکٹر ہیں یا تو ابھی آپ نے جو بات کی سفارش سے آئے ہوئے ہیں, کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں, یا کوئی تجارتی خان والا یا پیسے لگا کر آئے ہوئے, یا کچھ رشوت والا بھی کام پیکٹ کریں. نعمان کے بارے میں یہاں پر جو انہوں نے بات کی بڑی جلدی میں کہہ گئے, ویری ماڈسٹ گائے, لا کیا ہوا ہے غالباً ماشاءاللہ, لا کا اسٹوڈنٹ, اور اچھے خاصی ایک راہ پہ چل رہا تھا, ایک پڑھا لکھا انسان جو اس پہ جا سکتا تھا. Why did you leave that profession? I mean, یہ تو اچھا لگا. انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ سب اللہ کی کرنی ہوتی ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. انسان وہی مجھے ابھی میری ناصر میرے ساتھ ہے, ان سے بات ہوئی تھی, میں کہا یار پلاننگ نہ کیا کرو, اللہ پہ چھوڑو, پتہ نہیں اللہ نے کیا پلان کیا. سو انسان کو صرف اللہ کی پلاننگ کے اکارڈنگ چلنا چاہیے, اپنا کچھ بھی پلان آؤٹ کرنا چاہیے. وہ آپ کی زندگی آپ کا سارا کچھ محدود ہو جاتا ہے جب آپ پلان کر دیتے ہیں. سو پلاننگ اس کی ہے, بس چل پڑا. اچھا یہ بتائیں کہ اپنا نعمان اعجاز کو ہم لوگوں نے کامیڈی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. I don't know some of you guys have actually seen his stand-up comedy as well. I hardly did comedy actually. تھوڑی بہت تو کرتے ہیں. ایکسپٹ ہی نہیں ہوا مجھے تو 4 بیویوں والے رولوں میں ہی میرا بیڑا غرق کر دیا. ہر دوسرے ڈرامے میں کوئی 2 بیوی ہے, تیسری میں چکر تھے اور کچھ نہیں تھے, وہ کام کرنا بھی چکر سے رہ گئے. حالانکہ میں ایک شریف آدمی ہوں. اچھا ویسے ابھی دیکھیں ہر شریف آدمی بیوی ہے, ہر شریف آدمی اپنے منہ سے کہے گا, اور میں بہت ڈرتا ہوں اس سے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ کو نہیں مانی, اپنی بیوی کو جان دینی ہے. میرا ذاتی اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی ذہن میں خلل پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھے نہ دیکھے میری بیوی دیکھ رہی ہے, تو میں اتنا گھبراتا ہوں. اچھا ناصر بھائی یہ ریکارڈ کر لینا, بھابھی کو ذرا لائیو اسٹریمنگ کر کے بتا دینا, کیونکہ ان کو بھی خیال میں شاید انہوں نے کبھی لائیو نہیں کیا. الحمدللہ ان کو پتہ ہے, وہ پتہ ہے. چلو اتنے سالوں بعد تو ہماری بیویوں کو پتہ لگا. اینی وے, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اپنا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں ایکٹرز کو دیکھتے ہیں, ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر, they get inspired by them. آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے, ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ینگسٹرز آ سکتے ہیں, اس میں کریئر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک سوشلی پاکستان میں یہ پروفیشن ایکسیپٹ نہیں ہو پایا. اس کا جو سب سے بڑا مجھے ایکٹر ہونے کا نقصان ہوا کہ جب میری شادی کا سلسلہ چلا, بہت کچھ زندگی کا شادی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. سو اللہ تبارک تعالیٰ بڑے مہربان رہے ہیں اس حوالے سے میرے. سو وہ ہوا یہ کہ میں جب رشتے کے لیے بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکا کرتا کیا ہے, تو میں نے کہا میں وہ تو بیٹے ٹھیک ہے لیکن کرتے کیا ہوں. میں کو ایکٹنگ سے ہی وقت نہیں ملتا, ایکٹر ہوں تو اس کے علاوہ تو نہیں, ایکٹنگ تو ٹھیک ہے بیٹا یہ تو ایک شوق کی بات ہے, لیکن نہیں یہ پروفیشن. سو بھی پروفیشن ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا نہیں جب تک کوئی کام نہیں کرو گے ہم اپنی بیٹی کیسے دیں گے. سو پھر مجھے اپنا سی وی بنانا پڑا. پھر بہت ساری جگہ پہ میں نوکری کے لیے جاتا تھا تو بڑا مزیدار واقعات ہوتے تھے میرے ساتھ کہ جس کے پاس بھی میں انٹرویو کے لیے گیا وہ چائے کی پیالی آگے رکھتا تھا, اپنی بیگم سے بات کرواتا تھا اور کہ آیا بیٹھا میرے کو
اور بچوں کے لیے آٹوگراف لیتا تھا اور پھر مجھے لگا کہ تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے, یو ڈونٹ نیڈ اٹ, ہر اسٹار آدمی ہے. تو وہ اکثر یہ لگا کہ میں گیا ہوا ہوں اوپر دوسرے تیسرے فلور پہ انٹرویو کے لیے. ایک دفعہ دوپہر سوٹ پہن کے میں گیا تھا تو وہ نیچے سے کوئی پولیس والی گاڑی اٹھا کے لے گئے. تو وہ میں پیدل لاہور میں لبرٹی تھانے تک آیا. تو وہ اس موقع پہ پولیس والا بھی نہیں پہچانتا آپ کو, آپ مشہور بھی ہو تو نہیں پہچانتے. بالکل صحیح, اس نے کچھ لینا ہوتا ہے, اس نے بھی تو روزی لگی ہے, اس کی بھی تو روزی لگی ہے. سو نہیں پہچانا. سو یہ میرے ساتھ ہوا کہ میں ہار گیا. 6 مہینے میں نے بڑی اس میں جوتے گھسائے اپنے, اور پھر میں نے مجبوراً ہتھیار ڈالی. میں کہتی مجھے آپ دلوا دیں کہیں نوکری, مجھے نہیں ملی. تو میں بڑا شکر گزار ہوں اپنی نانی ساس کا کہ انہوں نے مجھے نوکری دلا. نہیں, ان کے گھر کے بارے میں بھی گیا ہوں. میں جب جا کے نماز کے گھر ٹھہرا تھا, انہوں نے اپنے سسر سے جو میرا تعارف کرایا, میں نے کہا کہ ہاؤس واٹیور, تو مجھے بھی احساس ہوا کہ اپنا یہ مجھے کس طریقے سے انٹروڈیوس کروائیں گے کہ یہ بھی وہی ہے جی میری فیلڈ کا جو میں تھا, یہ بھی میرا ہی ہے, یہ بھی میری فیلڈ ہے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انکل نے جس طرح مجھے ملے, ہاں بیٹے کیسے, سلام کیا, انکل نکل گئے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس کی تو عزت تھی نہیں, میری بھی. تو وہاں پہ بارہ یہ اچھا ہوا. یہ بتائیں بھائی, بہت سارے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جو بھی اس بات کو, جو آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں خاص کر. ریسنٹلی 2 ڈرامہ سیریل جو اس وقت ایک جیو پہ بھی چل رہا ہے, خان, اس سے پہلے تھا اپنا سنگ مرمر. اس میں جو انشور آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جو رول ادا کیا ہے نعمان نے, ایک تو وہ بوڑھے آدمی کا تھا, باپ کا, وہ صحیح سڑگل قسم کا سود خور پٹھان تھا. میں وہ کہہ نہیں سکتا تھا یار, چیریٹی کا معاملہ ہے. بہت سارے میرے پٹھان دوست ملے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تم نے کیا, میں نے کہا یار پٹھان میرے دوست ہیں سارے اور بڑے عزیز ہیں اور بڑا پیارا ہے میرے ساتھ. میں کہ یہ کردار تھا, یہ ضروری نہیں کہ پوری پٹھان کمیونٹی کو یہ ایڈریس کر رہا ہوں کہ وہ سارے یہ کام کرتے ہیں. یہ کردار ہے اور یہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. ہمیں تھوڑا سا سینسٹیو ہو جاتے ہیں ہم لوگ ایسے حوالوں سے, وہ نہیں ہونا چاہیے. سو اگر کسی نے مائنڈ کیا ہے کہ وہ پٹھان کو میں نے کیوں وہ کیا, تو اس میں پہلی بات یہ کہ میں نے نہیں بنایا ڈرامہ, مجھے اس کام کرنے کے پیسے ملے, میرا کوئی قصور نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو لائٹلی, یہ فکشن ہوتی ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بڑا اچھا رول آپ نے ادا کیا, اور ایوری بڈی آئی ایم شیور جنہوں نے ڈرامہ کو دیکھا ہوگا بڑا پسند کیا ہوگا. ساتھ ساتھ ابھی ایک میں اس عمر کا بھی آدمی نہیں, میں وہی کہنا لگا ابھی اس کو اگر غور کیا جائے تو اتنا بڑا ہے نہیں. چل بس کہنا بھی نہیں ہے دنیا میں, کہنا نہیں ہے. وہ تو 65 کا تھا, 40 لیٹ میں. چلو جی, آپ لوگ خود ہی گواہی دیتے کہ چیریٹی کا پروگرام ہے, اس وجہ سے میں کچھ اور زیادہ کہہ نہیں سکتا مان بھائی کو آپ. لیکن ایک اور اچھی آپ کو بات بتاؤں کہ جہاں اتنا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس وقت یہاں پر, is one of the things that he is very good at. دیکھنے میں جب آپ ان کی ایکٹنگ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, بڑی خاص ٹھیٹ اپنا ماشاءاللہ اردو بولتے ہیں, لیکن بلیو یو می اس سے زیادہ اس کے پاس جو کمانڈ ہے وہ پنجابی کی. کیوں میں صحیح ہے اندروں کی پنجابی ہے, پنجابی بڑی خوبصورت زبان ہے اور اس میں بھرپور اپنا اظہار کرنے کا مارجن ملتا ہے, اور ایک کھلی ڈلی زبان ہے. اور پنجابی میں تو کہتا ہوں مادری زبان کا پنجابی ہے. ہاں کاٹے بھی 2 پنجابی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بڑے پیارے ہیں دونوں. نہیں تو میں کی کالا ہے, میں بھی بول رہا تھا پنجابی, میں بھی تیسرا ہے. ہاں جی, میں بھی پنجابی ہوں. میری خیال بیگم پنجابی نہیں آتی, کیونکہ ہم نے اس زبان کو صرف ملازمین کے ساتھ بولنے کے لیے رکھا ہوا ہے. پنجاب میں جتنی بھی پنجابی فیملی ہے وہ آپس میں سارے اردو ہی بولتے ہیں, صرف نوکروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے انہوں نے پنجابی, جبکہ میں تو بولتا ہی کراچی جا کے بھی پنجابی بولتا ہوں. اور کراچی والے مائنڈ کرتے ہیں, وہ یوں دیکھتے ہیں میری طرف. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے بھی تو سیکھی اردو, تو بھی پنجابی سیکھو. تو یہ ہمارے ملک کی زبان ہے اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے. چلیے جی, پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. If anybody has any question you would like to be asked, just raise your hand and the mic will reach you. آپ کہنا چاہیں گے سر, یہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, پورے وہاں بیٹھا رہتے ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ کسی ایکٹر سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ رات کو ڈرامہ یا فلم سے لیٹ نائٹ واپس آتے ہیں
تو آپ صفائی کیسے دیتے ہیں کہ وہاں پہ سب ٹھیک تھا اور واقعہ آپ کسی پروگرام ہی سے ہو کے آ رہے ہیں کوئی ذاتی اس کی کوئی بات نہیں؟ دیکھیں شاہد جنجوہر صاحب، شاہد صاحب، ہر آدمی میں فرق ہوتا ہے. میرا گھر میں امیج اچھا ہے، آپ کو اپنے امیج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بیوی کا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی 6-7 مہینوں میں جیت لینا چاہیے اس کا دن. تو آپ لیٹ ہو گئے تھوڑے سے، وہ زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. ویسے نعمان بھائی ایسے کہ آپ نے پہلے سوال کرنے والے کو کوئی آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا جواب دے رہے تو ہاتھ نہیں اٹھایا. نہیں ماضی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ. میری بیوی نے کبھی مجھ سے سوال پوچھے. چلیے جی کوئی اور غلطی کرے گا بھائی؟ Anybody else like to ask a question? میری غلطی نہیں ہے. آپس میں ہم ایک فیملی کی طرح سارے بیٹھے ہیں. We can ask. نعمان بھائی میں آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر میں کبھی بھابھی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہوگی لیکن بھابھی سے یا میرے سے بات بیویوں سے کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی. سوال ٹیکنیکلی غلط ہے. نہیں یہ ہمیشہ ہم مردوں سے اونچ نیچ ہوتی ہے. نہیں لیکن وہ غصے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ غصے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرامے کا سیٹ نہیں ہے، آپ یہاں بھی مجھ سے بھی ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ نہیں وہ جو 2-3 بیویوں والا جب میں کردار کرتا ہوں نا تو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ میری بات ہے. جب میں کسی خاتون کے ساتھ کوئی رومانٹک لائن بول رہا ہوں میری بیگم یہ ضرور کہتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں. کافی قسم which I personally feel I میں بڑا خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ پکا منہ بنا کے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ بالکل نہیں لگتے کہ ایکٹنگ کریں. آپ گھر میں بھی اسی طرح بولتے ہو. تو میں آگے سے کہتا ہوں یہی تو اداکاری ہے کہ اس میں اوپرا پڑنا لگے. لیکن کچھ بیویاں یہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو شکی نہیں ہوں، میں جب بھی پڑھنی ہوں تو پڑھنی ہے. نہیں وہ کہتے تو نہیں کیا میں بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہوں، ذہین آدمی ہوں اور میں بہت سمجھدار ہوں. اور گھر میں گھسنے سے پہلے میں اپنا موبائل فون اچھی طرح فیکٹری سیٹنگ میں ڈال دیتا ہوں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ میں نے ڈیلیبریٹلی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس نے لاک کیا. اب وہ باریکیاں نکالنا اس کے اندر ماشاءاللہ مہارت رکھتے ہیں. ہاں جی یہ تو ہے. اب ایک ون مور کوشچن آپ سے، اس کے بعد اپنا خالد مسعود صاحب کو اتنا انگیج کریں گے. چلیں میری بہن وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی. کوئی پرسنل سوال پھر نا ٹھیک ہے. ہمارے السلام میری بہن. ابھی آپ نے کہا کہ نانی ساس سے نہیں ہیلپ کی تھی نوکری میں، انہوں نے نوکری دلوائی تھی نا چھوکری دلوانے میں مدد کی تھی آپ؟ اچھا کیونکہ میرے سسرال میں عورتوں کی اجاراداری ہے کیونکہ میری جب شادی ہوئی، بڑا اچھا آپ کا ٹیکنیکل سوال، اس گھرانے میں عورتیں نہیں مرتی مرد مرتے ہیں تو وہ عورتیں زیادہ ہیں. تو میری اور میری بیگم کی جو پرنانی تھی وہ بھی حیات تھی جب میری شادی ہوئی. سو میرے پاس ایک فوٹو ہے جس میں 5 جنریشنز ہیں الحمدللہ. یہ میں آپ کو سچی بات ہے کیونکہ مت کھا جاتی نہیں نا وہ کہیں کر کے. پہلے تو میں نے ایک کلاس کی جلدی نہ پڑھ جاؤ. تو نہیں انہوں نے کیونکہ وہ ہولڈ تھا ان کا بہت زیادہ تو ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو وہ انہوں نے دونوں کام کروائے. پہلے تو میں نے کیونکہ نانی کو اتنے خوبصورتی سے پھنسایا اپنی باتوں کے جال میں کیونکہ میں ذہین آدمی ہوں اس حوالے سے میں نے ان کو پھنسا لیا. نانی پھنسا لی نا میں پہلے میرے پاس باقی دونوں چیزیں میری بہنا صاحب ہو گئی. میں نے کہا تھا نا یہ سچ ہے اور میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ میں خدا کو حاضر نازر کر کے میں حاجی آدمی ہوں، حج کیا ہوا ہے الحمدللہ میں نے، تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں. ایسے لگتا نہیں ہے کہ تم حاجی ہے. بہت ساری نہیں حج کا ناستے کی پسند کیا. چل کوئی بات. اچھا حج سے پہلے کی باتیں ہیں، حج کے بعد کا بھی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. اینی وے لیڈیز اینڈ جنٹلمین بہت ساری تالیاں ہو جائیں ہمارے اعزاز کے لیے.
دیکھیں جی بغیر کسی اپنا اوکیجن کے بغیر کسی کا اپنا اسکرپٹ کے الحمدللہ نیچرلی گفتگو کرنا بدیع کیوں نہیں اگر آپ چاہیں تو ساری رات بیٹھ کے گفتگو چل سکتی ہے. اس ماشاءاللہ ویری ٹیلنٹڈ بٹ بڑے قصے ہیں بڑے قصے ہیں. ابھی تو کتاب کھولی ہے پہلا ہی پرچہ پڑھا لے دو ابھی تو جو losing your parents at such a tender age means that you have lost everything. Love, care, سب کچھ آپ کا چلا گیا نا جی. تو اگر ہم سب مل کر, اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ پاکستان ان بچوں کے لیے اتنا کام نہیں کر رہے. پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے اتنا کام ایسا نہیں کر رہے ہیں جتنے پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ پاکستان میں جس طرح کی چیریٹیز یہاں پہ کام کرتی ہیں اور جس طرح پیسے بھیجتے ہیں اور جس طرح لوگوں کو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں جیسے آپ خدمت فاؤنڈیشن کا نام لے رہے ہیں. اینڈ وی آل آر کنیکٹڈ ود سو مینی ادر ڈفرنٹ این جی اوز اینڈ آرگنائزیشنز اینڈ وی ورک فار دیم. جتنا آپ لوگ کرتے ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں. یو آر پریولیجڈ اور یہ صرف ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو پریولیجڈ لوگوں میں آپ کا شمار کیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ضرور ہوگی. وہ پنجابی کا ایک منظر نامہ میں اکثر رمضان کے مہینے میں لوگوں کو سنایا کرتا ہوں بلکہ جس سے میری تو بہت ساری چیزیں بدل گئی حقیقی طور پہ. اس کا ایک لاسٹ میں ایک چھوٹا سا پنجابی شعر ہے کہ کہتا ہے کہ ہائی نہیں میری قسمت ہائی نہیں میرے لیکھے وجہ کی سمجھ نہ آئی میں لیا وجود کو لیکھے. سو یہ جو وجود ہے ہمارا ہم ساری زندگی اس کی سیٹسفیکشن میں لگے رہتے ہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وجود ہے کیوں. اگر آپ کے اس وجود سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے آپ کی سپورٹ سے آپ کی امداد سے آپ دیکھیں کہ اللہ پاک اس کا کتنا اجر دیتا ہے. تو شکر ہے یہ اجر کا نظام اللہ پاک نے انسان کے اختیار میں لے لیا اپنے پاس رکھا. سو وہ سارا وہ غفور رحیم کریم ہے وہی رحمتیں کرنے والا ہے. آپ ان بچوں کے لیے ڈریمز فاؤنڈیشن والے جتنا کام کر رہے ہیں اور جیسے آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ آج کی جو محفل ہے کیونکہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ لوگ نہیں جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے تعلق کے لوگ آگے بٹ جس طرح آپ لوگ آئے ہیں اور جس طرح کی آپ امداد کریں گے which I am sure is going to be very positive. تو اللہ پاک دیکھیے گا کہ آپ لوگ پہ کتنا کرم کرتے ہیں کیونکہ ان بچوں میں آپ کو اپنے بچے بھی تلاش کرنا ہے تبھی آپ کے دل میں وہ فکر پیدا ہوگی. جو ابھی آپ نے ایک بات کی کے اندر فیلنگ والی کہ فیلنگ والی کون سی بات آپ نے سنائی تھی ذرا سنائیے گا. فیلنگ کو فیل کرنا اصل جو لطف ہے اس میں کہ اگر آپ کو میں ایکچولی بات ہو رہی تھی کہ میں گیا میرا نواسا پیدا ہوا امریکہ گیا میں بیٹی کے پاس تو وہاں -28 تھا ٹیمپریچر. تو ذرا ملتان میں رہنے والے کے لیے بڑی کسی کو حیران کن بات تھی کہ -28 بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا اگر -28 دیکھا جائے کتنا ہوتا ہے تو میں ٹی شرٹ میں پاجامہ پہنا ہوا تو میں گھر سے باہر نکل گیا. تو 2 منٹ میں بھاگا ہوا واپس آیا تو میری بیٹی نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا یار میں نے فیل تو کر لی ہے لیکن اس فیلنگ کو فیل کرنے کے بعد کے لیے زندہ رہنا بڑا ضروری ہے. تو اس سے واپس آ کے میں کو محسوس کر سکوں کہ -28 کتنا ہوتا ہے. تو یہ چیریٹی انسان دیتا ہے اس کی فیلنگ ہے تو اس کو فیل کرتا ہے. میں وہی بات مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ یقین کو جو حالت کرے گا وہ بالکل ایسے ہے اور قیامت کو میرے ساتھ ایسے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر کہا کہ اس طرح ہوتا ہے. تو مطلب اتنی بڑی اپرچونٹی ہے یہ آپ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ کفالت یتیم سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت ہے وہ ملنے اتنی آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی کوئی اب دیکھیں آج اس سے کون لوگ اس رسول اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں. میرے خیال میں
हम अपने गैस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रुमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद मसूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। Thank you very much.